اب اپوزیشن نے کپتان کو ہرانے کا نیا پلان کیا بنایا ہے؟ اس میں یارکر بھی شامل ہیں، باؤنسر بھی شامل ہیں، ان سوئنگرز بھی شامل ہیں، آؤٹ سوئنگرز بھی شامل ہیں، شاید ایک سلو بال بھی شامل ہے۔ یہ پی ڈی ایم کپتان کے ساتھ کرنے کیا جا رہی ہے؟ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان۔ اپنے ویلاگ میں آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ سب سے پہلے آپ سے درخواست ہے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا۔ ناظرین، پوری دنیا کے اندر جب بھی کوئی سیاسی تحریک چلتی ہے اور اس کا ہدف یا تو کوئی شخص ہوتا ہے یا کوئی حکومت ہوتی ہے یا کوئی نظریہ ہوتا ہے، تو جسے کہتے ہیں نا کہ انگریزی میں all is fair in love and war، یہاں پہ بھی کچھ اب یہی صورتحال بننا شروع ہو چکی ہے۔ پی ڈی ایم کی تحریک آپ جانتے ہیں کہ پچھلے کئی مہینوں سے جاری تھی، لیکن اب جیسے جیسے موسم بہتر ہوتا جا رہا ہے، اس سیاسی ماحول کی گرمی کے اندر بھی اب اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور اب کچھ ایسی باتیں ہونا شروع ہو چکی ہیں جو شاید اس سے پہلے ماضی میں کبھی نہیں ہوئی۔ میں ایک ایک کر کے آپ کو چند چیزیں بتاؤں گا جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ ٹیمپریچر کس طرح بڑھ رہا ہے، اور اب اپوزیشن نے کپتان کو ہرانے کا نیا پلان کیا بنایا ہے۔ اور اس میں یارکر بھی شامل ہیں، اس میں باؤنسر بھی شامل ہیں، اس میں ان سوئنگرز بھی شامل ہیں، آؤٹ سوئنگرز بھی شامل ہیں، اور تو اور اس کے اندر شاید ایک سلو بال بھی شامل ہے۔ تو یہ بالنگ کے اندر جو ہے وہ پی ڈی ایم کے پاس ہر قسم کا ہتھیار ہے جو وہ استعمال کرنے جا رہی ہے۔ اب ذرا میرے ساتھ جڑے رہیے گا تاکہ میں آپ کو ایک ایک کر کے ساری چیزیں سمجھا سکوں، اور اس کے بعد پھر آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ دراصل میں یہ پی ڈی ایم یا یہ اپوزیشن کپتان کے ساتھ کرنے کیا جا رہی ہے۔ سب سے پہلے اگر ہم بات کریں تو محمود خان اچکزئی صاحب کے جو بیانات ہیں، اس میں ایک تسلسل کے ساتھ جو ہے وہ ایسی جگہوں کو ہٹ کیا گیا ہے جو شاید پاکستانی سیاست میں کوئی زیادہ اچھی نہیں سمجھی جاتی۔ کوئٹہ کے اندر انہوں نے قومی زبان کو ٹارگٹ کیا، سب سے امپورٹنٹ بات یہ۔ لاہور میں لاہوریوں کے سامنے کھڑے ہو کے مسلم لیگ نون کی میزبانی کے اندر انہوں نے لاہوریوں کو یہ کہا کہ جناب انہوں نے انگریزوں کا ساتھ دیا تھا۔ اس کے بعد کوئٹہ کے اندر ہی ایک اور جگہ کے اوپر ایک اور رہنما نے بلوچستان کے حوالے سے ایک ایسی بات کہی، نورانی صاحب نے، جو کہ غالباً نہیں کہنی جانی چاہیے تھی۔ اس کے بعد مولانا فضل الرحمان نے، ویسے تو وہ پہلے بھی عمران خان صاحب کو یہودی ایجنٹ کے خطاب سے پکارتے تھے، لیکن اب یہ سلسلہ کچھ تواتر سے کچھ زیادہ ہی تیز ہونا شروع ہو گیا ہے، اور اپنے حالیہ دنوں کی جو پریس ٹاکس ہیں اور جو میڈیا سے گفتگو ہے، اس کے اندر اب یہ لفظ بار بار ہٹ کیا جا رہا ہے۔ اسرائیلی ایجنٹ، اسرائیل سے فنڈنگ، یہ بار بار استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد مذہب کا کارڈ، یہ بھی اب تواتر سے استعمال کیا جانا شروع ہو گیا ہے عمران خان صاحب کے خلاف۔ ایک اور انہوں نے بات کہی کہ بھارت اور اسرائیل کے گٹھ جوڑ کے ساتھ جو ہے وہ ان کی پارٹی کو فنڈنگ ہوئی ہے، یہ بھی فرمایا مولانا فضل الرحمان نے۔ حافظ حمداللہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب کے پارٹی کے ایک رہنما ہیں، میرے ہی پروگرام میں کل رات کو انہوں نے ایسی گفتگو کی کہ مجھے دراصل میں اس کے اوپر معافی مانگنی پڑی۔ انہوں نے، اب مجھے سمجھ بھی نہیں آ رہی کہ میں ایکچولی اس بات کو کہوں کس طرح، انہوں نے امریکہ کے ایک کیس کا ذکر کیا، انہوں نے عمران خان صاحب کے اوپر چند ذاتی نوعیت کے حملے بھی کیے۔ وہ اس حد تک کیے کہ مجھے ان کو چپ کرانے کے لیے ان کا مائک تک بند کرنا پڑا۔ میں نارملی کوشش کرتا ہوں کہ مجھے اس طرح کبھی نہ کرنا پڑے، میں ہر ممکن کوشش کرتا ہوں، لیکن بات اس حد تک آگے چلی گئی تھی کہ مجھے ان کا مائک تک بند کرنا پڑا۔ اس کے بعد ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کچھ ڈرگز کے الزامات بھی لگائے عمران خان صاحب کے اوپر۔ یہ سیریز ہے پوری جو آپ ایک ایک کر کے دیکھ رہے ہیں، اور یہ سلسلہ اب شروع ہو رہا ہے۔ اس کے بعد مریم نواز صاحبہ، میں کم از کم جانتا ہوں کہ وہ مجھے کئی دفعہ یہ بات کہہ چکی ہیں کہ میں کبھی بھی کسی اپنے مخالف کے اوپر مذہب یا بغاوت یا غداری کا کارڈ نہیں پلے کروں گی، لیکن انہوں نے بھی اب اپنی تقاریر میں اسرائیل اور بھارت کے حوالے سے الزامات لگانا شروع کر دیے ہیں عمران خان صاحب کے اوپر۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ بیسکلی یہ سلسلہ چل کیوں رہا ہے؟ دیکھیے، پاکستان کے اندر جب بھی کسی مخالف کو آپ نے زیر کرنا ہو تو دو قسم کے کارڈ، ایک ایسے کارڈ ہوتے ہیں
جو آپ جب استعمال کرتے ہیں تو آپ کا مخالف جو ہے وہ بکھلا جاتا ہے کہ یہ میرے خلاف کیا کہہ دیا، اور اس کے اندر یا تو مذہب کا کارڈ آتا ہے کہ آپ یہ کہہ دیں کہ جناب دراصل میں ختم نبوت کے حوالے سے یہ فلاں بندہ جو ہے یہ کوئی نہ کوئی ہیرا پھیری کرنا چاہ رہا ہے، اسلام کے نام کے اوپر کارڈ استعمال کیا جاتا ہے، حب الوطنی کے حوالے سے کارڈ استعمال کیا جاتا ہے، بھارت کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے کارڈ استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ کارڈ مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی پہ کر چکی ہے، یہ کارڈ پیپلز پارٹی نون لیگ پہ کر چکی ہے، یہ کارڈ عمران خان صاحب نواز شریف صاحب کے خلاف کر چکے ہیں، اور یہی کارڈ پاکستان تحریک انصاف پیپلز پارٹی کے خلاف بھی کر چکی ہے۔ تو یہ ایک روٹین میٹر بن چکا ہے ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگانے کا۔ لیکن اب جا کے پی ڈی ایم کی اس تحریک میں ان کارڈز کا استعمال کچھ چیزوں کا واضح اشارہ دیتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ یا تو دراصل میں یہ پی ڈی ایم کی تحریک جس طرح چلنی چاہیے تھی، جتنا اس میں جوش ہونا چاہیے تھا، دراصل میں پی ڈی ایم کے رہنماؤں کو وہ جوش مل نہیں رہا، جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے کہ لوگ جتنے تواتر سے آنے چاہیے تھے جلسوں کے اندر وہ نہیں آ رہے، تو اس لیے اب یہ زبان استعمال کی جانا شروع ہو چکی ہے۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ پاکستان کی 70 سالہ تاریخ میں کبھی بھی ان کارڈز کو استعمال کر کے کبھی کوئی حکومت نہیں گئی۔ 1971 کے بعد بھی کبھی اس طرح نہیں ہوا کہ ان کارڈز کو استعمال کر کے جو ہے کسی حکومت کو نیچے دکھایا جائے۔ اب یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، یہ جس قسم کی بھی ٹیکٹکس استعمال ہو رہے ہیں، آج تو بے شک یہ اپوزیشن کے رہنما یہ استعمال کر لیں، لیکن اگر یہ سوچتے ہیں یا سمجھتے ہیں کہ یہی الزامات ان کے اوپر کبھی نہیں لگیں گے تو ان کی خام خیالی ہے۔ اور لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے، لوگوں کی توجہ اپنی طرف مبذول کرنے کے لیے شاید ان الفاظ کا استعمال تو کیا جا سکتا ہے، لیکن اس سے بڑھ کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ ہیڈ لائنز بن جائیں گی، ٹاک شوز کے اندر ڈسکشنز ہو جائیں گی، لیکن شاید اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوگا۔ اب آگے چل کے کیونکہ اپوزیشن جو ہے وہ ایک جگہ پہ استعفوں کا اعلان کرتی ہے، استعفے دیتے نہیں ہیں، اسمبلیوں کو چھوڑنے کا اعلان کرتی ہیں، انہی اسمبلیوں کے لیے ضمنی انتخابات بھی لڑتی ہے۔ وہ کہتی ہے یہ اسمبلی جعلی ہے، لیکن اسی اسمبلیوں سے ووٹ لینے کے لیے وہ سینٹ کا الیکشن بھی اب لڑنے کے لیے تیار ہے۔ تو وہ سب کچھ کرتی ہے سوائے اس کے کہ اس کے پاس کوئی گیم پلان ہو کہ ہم نے عمران خان صاحب سے استعفیٰ کس طرح لینا ہے۔ تو جب پلان چل نہیں رہا، سب کچھ ہو نہیں رہا، تو اس لیے اب یہ زبان استعمال کی جانا شروع ہو چکی ہے۔ عمران خان صاحب کے اندر لاکھ نقص موجود ہیں، میں اس کی خود بھی نشاندہی کرتا ہوں اور میں کرتا بھی رہوں گا، لیکن جب بھی کوئی رہنما، جب بھی کوئی سیاسی رہنما اس قسم کی چیزوں کو پاکستان کی سیاست میں لانے کی کوشش کرے گا تو کم از کم میں اس کا ساتھ نہیں دے سکتا۔ ہاں، عمران خان صاحب کی پالیسیز کے اوپر اعتراض کریں، عمران خان صاحب کی گورننس کے اوپر اعتراض کریں اور 10,000 چیزوں کے اوپر اعتراض کریں، لیکن جب معاملہ پرسنل ہٹ کرنے کے اوپر آ جائے گا تو کم از کم اس چیز کو سپورٹ قطعی طور پہ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اور مجھے افسوس ہے کہ پی ڈی ایم اب اس رستے کے اوپر بھی چلنا شروع ہو چکی ہے۔ اگلے ویلاگ میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔